الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خير لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اس وقت ہم اپنے محبوب گاؤں دیمن ہلدی کے تاریخی اجلاس میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کے سلسلے میں یہ بات فرمائی تھی: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة۔ آپ نے فرمایا تھا لوگ کان کی طرح ہیں جیسے سونے اور چاندی کے کان ہوا کرتے ہیں، یعنی جس طرح سونا پوشیدہ رہتا ہے، چاندی بھی پوشیدہ رہتی ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، زمین کے اندر تلاش کرنا پڑتا ہے، اور بسیار تلاش کے بعد کچھ چیزیں نصیب ہوتی ہیں جو ہمارے مقصود تلاش ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنے الفاظ میں اس طرح کہا کرتے تھے: لوگ ہیرے ہیں بیٹا یوسف، لوگ ہیرے ہیں، ان پر غبار پڑا ہوا ہے، اگر تم دم کرو گے، پھونک مارو گے، غبار چھٹے گا، ہیرے چمکنے لگیں گے۔ یہ بات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہاں آنے کے بعد یہ دو باتیں مجھے اس لیے عرض کرنی ہے کہ ہمارے گاؤں کا نام ہم نے دیمن کے ساتھ جو منسوب کیا ہے، ہونا یہ چاہیے ہر ایک انسان جس وقت لوگ تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچے، ہاں بھائی دیمن کہاں ہے، دیمن کہاں ہے، دیمن کہاں ہے، تو ان لوگوں کو ہم لوگ دوسرا ایڈریس نہ دیں، بلکہ یوں کہیں: بھئی ہمارا گاؤں دیمن پتھروں کے حساب سے نہیں ہے، بلکہ دیمن لوگوں کے حساب سے۔ یہاں کا ہر انسان ہیرے کے مانند قیمتی ہے، یہاں کا بڑا بھی قیمتی، یہاں کا چھوٹا بھی قیمتی، یہاں کا جوان بھی قیمتی، یہاں کے بچے بھی قیمتی، یہاں کے خواتین بھی قیمتی۔ جس طریقے سے قیمتی چیز کی قیمت ہوتی ہے، اسی طرح یہاں کے لوگوں کو اس طرح قیمتی بنانا ہے، لوگ شان محسوس کریں کہ بھئی ہمارا نکاح دیمن ہلدی میں ہوا، ہمارا سسرال دیمن ہلدی ہے، ہمارا ننیال دیمن ہلدی ہے، ہمارا ددیال دیمن ہلدی ہے، ہم اپنا وطن دیمن ہلدی ہے، یہ کہتے ہوئے یہ فخر
اپنے آپ کو ڈائمنڈ بنانا ہے، اللہ انشاءاللہ بنائیں گے، اللہ انشاءاللہ بنائیں گے، ربی سے بنیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں جو آئے ہیں یہ سن کر جانے کے لیے نہیں، ڈائمنڈ کی پتھر ہی ہے، وہ کوئی الگ دھات نہیں ہے، پتھر کی قیمت تراش دے تراش دے تراش دے تراش دے، اتنی قیمت اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، بعض مرتبہ وہ ڈائمنڈ خریدنے کے لیے جائیداد بیچنے پڑتے ہیں، ڈائمنڈ خریدنے کے لیے گاؤں کا گاؤں فروخت کرنا پڑتا ہے، ڈائمنڈ خریدنے کے لیے اپنے آپ کو بھی فروخت کر دینا پڑتا ہے، اپنی پوری کمائی کو فروخت کر دینا پڑتا ہے، اتنی قیمتی ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اور آج میرے عزیز بھائیوں، یہاں پر ہم لوگ اپنے آپ کو قیمتی جو بنانا چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا انشیپ پتھر کو آپ تراش 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 کر شیپ والا بناتے ہیں، جس پتھر کی کوئی قیمت نہیں آپ نے اس کو قیمتی بنا دیا، جس پتھر کی کوئی حیثیت نہیں آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنے والی حیثیت بنا دی، جس پتھر کو کوئی دیکھتا نہیں تھا آپ نے اس کا مول بنا دیا اور آپ نے اس کو قیمتی بنا دیا۔ اور کیسے بنایا؟ نوک کو درست کرنے کے بعد آپ نے اس کے دائیں کو درست کیا، بائیں کو درست کیا، سامنے درست کیا، پیچھے درست کیا، اوپر درست کیا، نیچے درست کیا، بعد میں جا کر ایک پتھر تیار ہوا۔ اسی طریقے سے ہم میں سے ہر ایک کو ہر شخص جو ہے چھ طریقے سے میرا اگلی زندگی کی کیا کمی ہے، پچھلی زندگی میں کیا کمی ہے، میرے دائیں طرف کیا کمی ہے، میرے بائیں طرف کیا کمی ہے، میرے دماغوں میں کیا کمی ہے، میرے قدموں میں کیا کمی ہے، ان شش جہت میں جو کمی ہے ان تمام کمیوں کو سوچ سوچ کر دور کرنا ہے۔ اور یہاں پر جتنے ہم حاضر ہیں ہر ایک کو پتا ہے میری غلطی کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، میری کمی کیا ہے، میرے جذبات کیا ہیں، میرے خیالات کیا ہیں، میں کتنا اچھا ہوں اور کتنا برا ہوں۔ دوسرے بولنے کی ضرورت نہیں، انگلی اٹھا کر کسی کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر ایک جانتا ہے میں کتنا نیک ہوں اور کتنا بد ہوں۔ جب ہم جانتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو، جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، جانے کے بعد اگر کوئی ایسی بات ہے ہم کہتے ہیں صاحب ذرا باہر بیٹھیے، ڈاکٹر سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اکیلے میں کیا بات کرے گا؟ اکیلے میں کہے گا ڈاکٹر صاحب میرے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی چیز چھپائے بغیر سب چیزیں صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ کیوں بیان کیے؟ کیوں بیان کیے؟ اس لیے بیان کیے تاکہ میرے اندر کی کمی میں بتاؤں گا تبھی تو ڈاکٹر علاج کرے گا۔ میں اپنے آپ کو تو صحت مند سمجھ رہا ہوں لیکن میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میری صحت خراب ہے، میری نظروں کی کمی ہے، میرے دانتوں کی کمزوری ہے، میرے دماغ کی کمزوری ہے، میرے بدن کے اندر کمزوری ہے، میرے ہاضمے کی کمزوری ہے۔ سب چیزیں بغیر چھپائے کے ڈاکٹر کے پاس ہر چیز بتا دیتی ہے۔ بتانے پر کیا ہوگا؟ صحت ملتی ہے، صحت ملتی ہے۔ جیسے ایک مثال، اگر آپ نے اپنے پتھر کو تمام کمیوں سے دور کرے بغیر مال چڑھا دیا اور جہاں پر مال لینے والا ہے اس نے کہا تمہارا پتھر قابل قبول نہیں، تمہارا مال صحیح نہیں، اس کا مال صحیح ہے، میں اس کا مال لیتا ہوں، تمہارا مال نہیں لیتا، تو کتنا بڑا نقصان ہوا؟ ارے نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں؟ نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ کتنا بڑا نقصان ہوا؟ لوگ جو ٹھیکیدار ہے وہ مزدور کو آ کر ہٹائے گا، ذمہ دار یہاں پر جو ہے اسے ہٹائے گا، وہ کسے ہٹائے گا؟ مزدور کو ہٹائے گا۔ ارے بڑا بڑا بولے گا نہیں بولے گا؟
تیرے پاس مال لے کر میری عزت گئی، وہ جا کر بڑھیا تم لوگوں کو کام دے کر میری عزت گئی۔ اب سب جنے مل کر سوچتے ہیں آئندہ ایسی کمی نہ ہو، اس کے لیے ہم عزم کریں گے، صحیح مال بنا کر دیں گے، ایسا مال بنا کر دیں گے ہمارا یہ پیس بھی ریجیکٹ نہ ہو۔ جس طرح ہم مال کو تراشتے ہیں، ذرا سوچو اگر ہم وہی اخلاق کو تراشنے میں لگ جائیں، پتھر کو تراش کر آپ جب اس چیز کو ایکسپورٹ کے قابل بنا سکتے ہیں، کیا اپنے آپ کو تراش کر ہم مکے کے قابل نہیں بنا سکتے؟ کیا مدینے کے قابل نہیں بنا سکتے؟ ہم اتنا قابل نہیں بنا سکتے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کہیں یا اللہ میں عمرے کو آنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں حج کو آنا چاہتا ہوں، یا اللہ تیرے گھر کی دیدار کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ مدینہ منورہ کی حاضری چاہتا ہوں۔ جب بندہ یہاں ارادہ کرے ایکسپورٹ کوالٹی کا بن کر، تو اللہ کا بلاوا خود آئے گا، آ جاؤ بندے آ جاؤ۔ مکے کا بلاوا آ گیا، مدینے کا بلاوا آ گیا، کیسے؟ ایکسپورٹ کا لائق بن گیا۔ لیکن آج ہم کتنے اچھے ہیں، ہماری بیوی سے پوچھیں، بیگم ذرا بتاؤ تمہارے شوہر کتنے اچھے ہیں، تمہارے شوہر کتنے اچھے ہیں؟ ذرا شوہر سے پوچھیں تمہاری بیوی کتنی اچھی ہے، ذرا ماں باپ سے پوچھیں تمہارے بچے کتنے اچھے ہیں، ذرا بچوں سے پوچھیں تمہارے ماں باپ کتنے اچھے ہیں، سسرال والوں سے پوچھیں تمہارے داماد کتنے اچھے ہیں، ادھر گھر والوں سے پوچھیں تمہاری بہو کتنی اچھی ہے، تو سب کا رپورٹ نکل جائے گا۔ جتنے ہم اپنے آپ کو صوفی سمجھ رہے ہیں، صوفی یہ پیلی بھی دودھ پیتی کیا، معصوم چہرہ لے کر، معصوم حرکتیں لے کر، معصوم اپنا حلیہ لے کر، معصوم اپنا انداز لے کر جو یہاں تشریف فرما ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے گریبان پر منہ ڈالیں فوراً پتہ چلے گا ہم کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں۔ کیوں؟ جس کے سامنے توجہ، جس کے سامنے جس کا کرائم ہے وہ اس کے بازو میں بیٹھے گا، یہاں بیٹھنے بڑے وہاں بیٹھ رہا ہے، کیوں بھائی؟ نہیں اسے معلوم نہیں چڑھایا اس کو، بازو بیٹھیں گے گلیچ لینے سے بولے نہیں گلیچ نہیں چلیے یہ کام ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی آپس میں گفتگو کر لیتے ہیں، آیا دیکھ چکری، آیا دیکھ ٹھکاؤ، آیا دیکھ ڈباؤ، آیا دیکھ حرام خور۔ کون بولتے ہیں؟ ارے بولو بھائی کون بولتے ہیں؟ فرشتے۔ سب کے سامنے ہم اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، خود سے پوچھو تم اپنے آپ سے اچھے ہو؟ مجھے یہ اچھا سمجھے، 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 خود سے پوچھو تم اچھے ہو؟ خود سے پوچھو، دوسروں سے نہیں، دوسروں کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، خود سے پوچھو تم اچھے ہو؟ تو خود کی ضمیر یہ کہے گی تو کہاں کا اچھا، تو کہاں کا اچھا، تیری زبان، تیری نظر، تیرے کان، تیرے دماغ، تیرے دل، تیرا سوچ، تیری فکر، تیرے قلب، تیرے جلوے، تیری کمائی، تیرا شب و روز کتنا برا ہے تو جانتا ہے۔ خود سے کہو کہ تم بیمار ہو، خود اپنے اوپر دم کر لو، نہیں آپ دم کرو، اپنے اوپر تمہیں دم کر لو، نہیں حضرت تمہیں دم کرو، نہیں تمہیں دم کرو، نہیں حضرت تمہیں دم کرو، تمہارے دم میں دم ہے اور تمہارے دم میں نہیں، میرے دم میں دم نہیں ہے۔ کیوں؟ میں کیسا ہوں میں جانتا ہوں،
نے پر دم کر تو یہ صورت دعا پر دم کر جلدی سب نے پڑھ لی جہاں کو حضرت کے پاس دم کر جہاں کو حضرت کے پاس دم کر کیوں یہ جانتا ہے میں گنہگار ہوں اور جس کو یہ نیک سمجھتا ہے اس کے پاس جا کر کہتا ہے آپ دم کریں آپ دم کریں آپ دم کریں ذرا پانی میں دم کر دیں آپ کا دم کیا ہوا پانی مجھے مفید ثابت ہوگا ذرا مجھ پر دم کر دیں ذرا میرے حق میں دعا کریں بزرگ کے پاس پہنچے ایک والد اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نے کہا کیا بات ہے بھائی کیسا نہ ہوا کہا حضرت دعا کریں پوچھا کیسی دعا کرو بس دعا کریں میرے بچے کے حق میں تو حضرت نے فرمایا اللہ تیرے بچے کو تیرے جیسا بنائے اللہ تیرے بچے کو تیرے جیسا بنائے وہ کہنے لگے نہیں حضرت معاف کرنا میرے جیسا نہیں آپ کے جیسا حضرت نے پھر دعا کی نہیں بھائی یا اللہ اس کے بچے کو اس کی طرح بنا دے جو کہنے حضرت یہ دعا مت کیجئے آپ کی طرح کبھی بیٹا تیرا میرا جیسا کیوں بنے گا تو اس کا باپ ہے تیرے جیسا بنے تیرے جیسے بننے میں حرج کیا ہے کہنے لگا حضرت میں بڑا ذلیل آدمی ہوں میں بڑا رذیل آدمی ہوں میں بڑا شریر آدمی ہوں میں بڑا خبیث آدمی ہوں میں خیانت کرنے والا ہوں میں جھوٹا ہوں مکار ہوں مجھ جیسا میری اولاد نہ بنے میں کیا ہوں وہ میں جانتا ہوں آپ کی طرح حضرت نے فرمایا سنو بھائی اگر آپ کا بیٹا میری طرح بننا چاہتے ہو سب سے پہلے تم ہی سدھرنا ہوگا یہ سدھرنا ہوگا تم ہی جیسے جھاڑ کی شاخوں کے پتوں میں بیماریاں گئی پیلے پڑ گئے پتے جھاڑ کے شاخوں کے پتے پیلے پڑ گئے جھاڑ کے شاخیں خشک ہو کر گرنے لگے جھاڑ کی شاخیں وہ بھوخل ہو گئے بھوخل جھاڑ کے درخت کے ڈاکٹر کو بلایا جناب ہمارا یہ جو آم کا درخت ہے یہ ارے سمجھے نہیں سمجھے سوچو مت کوئی بھی نیچے نہیں دیکھے گا مجھے دیکھے گا مجھے دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے اور میں اجازت بھی دیتا ہوں آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں ہاں دیکھنا نیچے بھی دیکھنا کیا نکاح پڑا ہو گیا میں نیچے دیکھنے کو نہیں واسطے نکاح پڑا ہو گیا بھائی تو ابھی انہوں نے مجھے دیکھ لیا نکاح پڑا رہا ہوں یا برا خبر کرا ہوں یہاں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ کسے دیکھو کسے کون دیوی ہتھوڑی مارتے وقت نیچے دیکھا تو کیا ہوگا ہاتھ کا شہید ہوتے کہ نہیں ہوتے تو جس طرح ہماری نظر کھلی رہتی ہے اسی طرح یہاں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں نظروں کے ذریعے سے دل میں اٹھاؤ کہو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ دائمن بننا ہے انشاءاللہ کیا بننا ہے خالی نام رکھ دینے سے کوئی دائمن نہیں بن جاتا دائمن علی نام رکھے تو ایک زمان آئے گا آپ کے گاؤں کی قیمت آپ سے بڑھے گی یہ گاؤں گئے ہم کہنے لگے یہ گاؤں کوئی معمولی گاؤں نہیں ہے کہاں اس گاؤں کا کوئی گھر قرآن پاک سے خالی نہیں ہے گھر میں گاؤں میں تھے 80 گھر علماء تھے 120 گاؤں میں تھے کتنے گھر 80 گھر علماء تھے کتنے 120 انشاءاللہ اللہ ہمارے گاؤں کو بھی ایسا بنائے گا تو کیا کہہ رہا تھا تو حضرت نے یہ فرمایا جس وقت یہ شاخیں خشک ہوتی ہیں ڈاکٹر کیا کہتا ہے نہیں وہ شاخوں کو لگانے کے واسطے ملم دے دو اوپر چڑھو شاخوں کو لگاؤ وہ پتے جو پیلے پڑ گئے نا اس کے واسطے ایک سپرے دے دو وہ پیلے پتے کو ہرے بناؤ ایسا بول کر دے گا کیا کہے گا حضرت جی
زمین کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، جڑوں کو کھا رہے ہیں. جب جڑ کو کھانے لگے تنے کمزور ہونے لگتے ہیں. جب تنے کمزور ہونے لگتے ہیں شاخوں پر اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں. اگر آپ ان سب کو درست کرنا چاہتے ہیں جڑوں کو مضبوط کرو. کس کو مضبوط کرو؟ کسے مضبوط کرو بھائی؟ جڑ کو مضبوط کرو. جڑ کو مضبوط کرو. جڑ کو یوریا دو، جڑ کو انجیکشن دو، جڑ کو دوائی دو. پھر یہ جڑ کی صحت، تمام شاخوں کی بھی صحت، پھلوں کی بھی صحت، تنے کی بھی صحت، ہر اعتبار سے صحت اس کو ملے گی. بولتے کہ نہیں بولتے؟ ابھی یہاں پر اصلاح معاشرہ، ہر اصلاح معاشرہ کرنا. ہمیں کیا کرتی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وقت میں بلا کر پتوں کو اسپرے کر رہی. کسے اسپرے کر رہی؟ کسے کر رہے بولو بھائی؟ جو چھوٹے چھوٹے آپ کا پوترا مسجد میں، آپ کا نواسا مسجد میں، آپ کی نواسی مسجد میں، آپ کی پوتری مسجد میں، دادا کا، نانا کا، نانی کا، دادی کا، امی کا، ابا کا، بھیا کا، بہن کا، سب چھٹکانے کو پھر پورا جڑ چمکھانے کو پھر رہا. بچے پورے مسجد میں سدھریں گے کیا؟ ارے کہاں سدھرے گا؟ کہاں سے سدھرے گا؟ بتاؤ کہ سدھرے گا؟ جس کی جڑ مسجد میں ہو اس کا تنا بھی مسجد میں ہوتا ہے، اس کی شاخیں مسجد میں ہوتی ہیں، اس کے پھل مسجد میں ہوتے ہیں، اس کے پتے مسجد میں ہوتے ہیں. ہم لوگ نہیں سدھروں گا نہیں. میرا بچہ فرشتہ بن جائے، میرے بچے کی اسکول آنے لگے، میرے بچے کی عزت بڑھ جائے، میرے بچے کا مقام بڑھ جائے. جہاں بھی میں جاؤں آپ فلاں کے ابا ہے، ارے السلام علیکم. آپ فلاں کے امی ہے، ارے اکرام کرو. آپ فلاں کے بھیا ہے. ایک آدمی ایسا عزت والا خاندان میں بنتا ہے، اس کی نسبت سے خاندان کو عزت ملتی ہے. کسے عزت ملتی ہے بھائی؟ پورے خاندان کو. ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج کا ہر طبقے کو جوڑنے کا مقصد یہ طرف دادا بھی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، دادی بھی ہے، امی بھی ہے، اور ابا بھی ہے، اور چچا بھی ہے، اور چچانی بھی ہے، ماموں بھی ہے، ممانی بھی ہے. سب کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بڑوں کو، سب کو یہ کہا جا رہا ہے سب مسجد والے کو. سب کہاں والے بنو؟ انشاءاللہ بنو بھائی. سب کہاں والے بنو؟ کہاں والے بنو؟ بڑا کام نہیں، 5 وقت کی نماز کہاں پڑھے؟ حضرت خطبہ دے کو زندگی ختم ہو رہی ہے. کتنے سال سے خطبہ دے رہے تھے؟ عرصہ ہو گئے. کسی دادا کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائے ہیں، اسی کے بیٹے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے میں 4 پیڑھیوں کی جنازے کی نماز پڑھایا ہوں، 4 پیڑھیوں کا نکاح پڑھایا ہوں. اس کے دادا کا نکاح میں پڑھایا، باپ کا نکاح میں پڑھایا، آج پوترے کا نکاح میں پڑھا رہا. اس کے دادا کے بابا کا نکاح بھی میں پڑھایا. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، صحت نصیب فرمائے. آمین بولو نا جی. کیا ہر پیسوں کی دعا دیو، آمین توڑ دے پاتی باہر. پیسوں کی دعا دیو، آمین توڑ لے پاتی. صحت ہدایت کو سکرات آمین بدلتی سو. وہ ساتھ نوجوانوں اللہ اپنے بھی دے. آمین 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 3 بار آمین. بیوی کی دعا نوجوانوں کرو، آمین. ماں کی دعا کرو، آمین. برکت کے اللہ تعالیٰ پیسوں میں خوب برکت، آمین 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 آمین. پھر آپ آمین.
مجھے معلوم کہ نہیں معلوم، من آدم کے من کان، میں کیسا آدمی ہوں مجھے معلوم کہ نہیں معلوم. دوسرے پر کبھی انگلی مت اٹھاؤ. نیت کرو ہم زندگی میں کبھی بھی انگلی اٹھائیں گے. انہیں دیکھ رہے کیسا ہے، انہیں دیکھ رہے تم نہ دیکھو جیو سبھی، انہیں دیکھ کے کیسی ہے، انہیں دیکھ کے تم نہ دیکھو جس گنخل، تم نہ دیکھو سبھی، یہ لوگ کیسے ہی، وہ لوگ کیسے ہی، یہ لوگ کیسے ہی، وہ لوگ کیسے ہی، وہ سب ہم نے کیا ضرورت. میں جیسا میری خبر میں کون جائے گا؟ کون جائے گا بھائی؟ کون جائے گا میری خبر میں؟ میں جاؤں گا بس. میرے جنازے میں کون سوئے گا؟ میں سوؤں گا. میری جنازے کی نماز کون پڑھائیں گے؟ آپ پڑھائیں گے، میں لیٹا رہوں گا. آپ دیکھیں گے مولانا کیسے ہیں، ماشاءاللہ. دیکھو مولانا زندگی بھر کسی کی برائی کرے بغیر دنیا سے کہتے ہو. ہمیں لوگ صبح سے لے کر شام تک دوسروں کی برائی بیان کرنے میں ایسا جوش میں رہتی. تو ہمارے حضرت تو ہمارے زندہ لوگ زندہ دوسروں کے بارے میں بولنے چلے، خود بے پردہ ہے، خود یہاں پر سوالین کھلے ہوئے ہیں. تمہیں اپنے عیب کو چھپاؤ. کسی کی گھر کی طرف انگلی مت کرو. موت سے پہلے تمہارے گھر میں وہی حالات اللہ پیدا کر دے گا. انگلی مت کرو. اس کی بہو کے بارے میں تم نہ بولنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تمہیں کیا پنچایت کہیں گھر میں؟ تمہیں قاضی صاحب نے تمہیں ذمہ دار وزیر کے اللہ ذمہ دار بنا کو ہی ان کے ذمہ ہے محلے کو سدھارنا، گھروں کو سدھارنا، مسائل کو حل کرنا. گاؤں گلی والوں کے سب ذمہ داری نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا میرے عزیز بھائیوں. میں ایک واقعہ سنا، اس وقت عورتیں بھی موجود ہیں. سب سے زیادہ کہیں کوئی بھی خالہ جان دبلی ہوگی، کیا کروں گا گاؤں کی فکر. خالہ جان کو مستورات کو سب سے زیادہ گاؤں کی فکر، سب سے زیادہ پیٹی 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 پیٹی. ابھی بھی میں بیان کر لے بھونی ذرا دور رکھو ان کا ٹینٹ اس واسطے بھی پیٹ پیٹی سنانی دے گی. مانسی کا مالے کو چھو، ہمارے مالے کو چھو پیٹ پیٹ. اب یہ بیچارے شوہر جی چھوڑو جی، کیا چھوڑنا سو، تمہارا بھی کرے شوہر پر وہ بول تمہیں، تمہارا بہن کرے شوہر پر وہ بول تمہیں. اب اللہ اللہ کر دو، بیچارہ محنت کر دو، رات کو آرام کریں گے، روح دسوایا سو. گھر کو آئے گا تو ایسا پڑھو سے تو یہ کام میں آسان، ایسا پڑھو سے تو یہ کام میں آسان، ایسا پڑھو سے تو یہ کام میں آسان. کتنے بار کی آسان دیتی سو، کتنے بار. بس بھائی ٹھیک ہے صاحب، کیا صبح کو اپن بھول دے سکتے کیا؟ جس زبان سے صبح چلتا، جس زبان سے موت کے وقت ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس زبان کو گندی مت کرو. تو انشاءاللہ نہیں. جس زبان سے کیا پڑھنے والے ہیں، اس کو پکڑ کر آپ نے کہا تھا اس کی اگر تم ضمانت دیتے ہو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان پکڑ کر آپ نے بس اس کو کنٹرول میں رکھو. اس کے آسان ترتیب کیا؟ ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح رکھنا. کیا رکھنا بھائی؟ کیا رکھنا؟ آج کل وہ بٹن کی تصویر آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تصویر رکھو. تصویر رکھنے سے کیا ہوگا؟ تصویر رکھنے سے کیا ہوگا؟ جو تصویر ہے، تصویر اگر آپ ہاتھ میں رکھو گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو یہ لگام دے کر رہے گی. زبان کو لگا کے کیا کرو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر کرتے رہو گے. خاموش نہیں رہو گے، ذکر کرتے رہو گے. کوئی بھی آپ کا کوئی بری بات کہتا ہے تو آپ کو وہ بری بات بری لگتی ہے. زبان سدھارو. کیا رمیش بتا کر رہی ہوں، کیا دھیان دے رہی ہوں، دیکھو کسی کے اوپر الزام لگا رہی ہوں، دیکھو کسی کے اوپر تہمت لگا رہی ہوں. بولے نہیں بولیں گے. یہ رہنے سے آپ ذکر کرتے رہو گے، اللہ آپ کے نام پر آپ کی جنت میں درخت لگاتا رہے گا.
ایک سبحان اللہ، ایک ایک الحمدللہ، ایک ایک اللہ اکبر، ایک ایک لا الہ الا اللہ پر وہاں پر درختیں لگ رہی ہیں، آپ کی کھیتی بن رہی ہے، جہاں پر آپ کی کھیتی بن رہی ہے وہاں پر آپ کو اللہ ضرور لے جائے گا، آپ جنتی بن جائیں گے۔ جو اس وقت بڑے حضرت تشریف لا رہے ہیں ان سے تو کہا جا رہا جڑو، کیوں؟ اصلاح کے لیے۔ جیسے ہر ایک کا فیملی ڈاکٹر ہے لیکن نہیں ہے بے ہمارے پٹا ایسا ہے بنگلور میں یہ کونے میں رہتی، ناگوار میں وہ کونے میں میسور روڈ، انہوں بولتے نہیں ہے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک چوٹ سے زیادہ طبیعت برابر حدیث ہو عقیدہ یہاں سے کنبا قبیلے پورا لوگ آ جاتی سو میسور روڈ کو ماں جا کو، حالانکہ وہ دوا کبھی انہوں ملتی نہیں ملتی یہاں سے وہ عقیدت وہاں جا کر وہ انجیکشن ڈالے تو نہیں اکثر اللہ کا فضل ہے پرواہ نہیں کی وہ یہاں کا اللہ کا فضل میسور روڈ میں چیز کیا، اللہ کا فضل ناگوار میں نہیں ہے، اللہ کا فضل عمر نگر میں نہیں ہے، اللہ کا فضل حیدر نگر میں نہیں ہے، ہر جگہ جہاں بھی نکلتی مسجد چھوڑ کر کیا کہتے ہیں بھائی اللہم انی اسألک من فضلک، ڈائمنڈ حلی میں کہ نہیں اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے بھائی، ہر جگہ ہے اللہ کا فضل، لیکن اللہ کا فضل لینے والے بنے، اللہ کی رحمت۔ جیسے ہم چائے بانٹ رہے تھے، جو بھی چائے گلاس پیے، دیکھ کیا کی ریلیز ہے نا گلاس سے، جب دھولے کو جب نہیں دالو پروانے کیا پروانے جب دھولے کو جی کیڑے پڑے نا گلاس میں، کیڑے پڑے اس گلاس میں چائے ڈالتی کیا بھی ہمیں چائے ڈالتی، پانی ڈالتی، پینے کا پانی نہیں ڈالتے، گلاس صاف کر لے کا ہو بولتے کہ نہیں بولتے۔ اب یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، لیکن رحمت دیکھ رہی ہے دل گندا ہے، رحمت دیکھ رہی ہے دماغ گندا ہے، رحمت دیکھ رہی ہے نظر گندی ہے، رحمت دیکھ رہی ہے معاملہ گندا ہے، رحمت دیکھ رہی ہے معاشرہ گندا ہے۔ رحمت آتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے، برکت آتی ہے واپس چلی جاتی ہے، مغفرت آتی ہے واپس چلی جاتی ہے۔ ابھی ایک بار واپس گئی، دو بار واپس گئی، تین بار واپس گئی، بار بار واپس گئی تو پھر آتی کیا بھائی آتی۔ اس لیے آج کی مجلس، یہ مجلس ہمارے پورے گاؤں کے اندر تبدیلی لانے کی مجلس ہے، ہم سب بدل جائیں، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ بتا، یا اللہ میں بگڑا ہوا ہوں، میں کتنا بگڑا ہوا ہوں وہ تو جانتا، میں جانتا بس، میرے علاوہ کسی بھی نہیں، ہم دونوں کے علاوہ بعض چیزیں بیوی کو بھی نہیں معلوم، بعض چیزیں بچوں کی نہیں معلوم، بعض چیزیں دوستوں کو بھی نہیں معلوم، معلوم کیا بھائی ہم نہ معلوم کسے معلوم، ہمارے اللہ کو معلوم، اور فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ہمیں کیا کیا حرکتیں کرتی سب نوٹ کرتے رہتے ہیں، کرامن کاتبین ان کو معلوم کتنے نیکیاں کرے کتنے گناہ کرے۔ اس لیے ہم اللہ سے کہہ رہا ہے ہمارا معمولی کا ماشاءاللہ آپ کا رزق ہے نا، رزق انتہائی پاک ہے، اور الحمدللہ زور سے بولو جی، شکریہ کا مقام یہ، آپ حضرات کوئی معمولی شخصیت نہیں، حلال کمائی کما رہے ہیں، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا 15 دن تک نظر نہیں آنا، 15 دن تک نظر نہیں آنا، ایک صحابی تھے پریشان تھے اپنے حالت سے، آپ علیہ السلام نے ان کے گھر سے برتن منگوایا، بھئی یہ برتن کو کون خریدے گا؟ 1 درہم میں، کسی نے کہا جی، فرمایا 2 درہم میں، کسی نے کہا جی، فرمایا 2 درہم دو، کہا 1 درہم میں جا کر بیوی بچوں کو کھانا کھلاؤ، دوسرے درہم میں جا کر کھلاڑی خریدو، سیدھا جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو، 15 دن تک تم مجھے نظر نہیں آنا، کیا مطلب مسجد کو آنا نماز پڑھ کر چلے جانا، مسجد کو آنا نماز پڑھ کر چلے جانا، مسجد کو آنا نماز پڑھ کر چلے جانا، 15 دن محنت کرو، اللہ تمہاری تکلیف دور کر دے گا۔ کتنے دن؟ خالی 15 دن مسلسل، وہ صحابی 15 دن محنت کرے، 15 دن
ایک بار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی مصافحہ کیا, مصافحہ کرتے ہی پتا چلا یہ محنتی ہاتھ ہیں. جیسے میں آج حافظ حفاظ کرام سے مصافحہ کر رہا تھا, تبھی بتا دیا آپ حضرات کے ہاتھ بتا رہے ہیں, یہ سب کے سب محنتی ہاتھ ہیں. حضور نے ان ہاتھوں کو بوسہ دیا. کسے بوسہ دیا؟ محنتی ہاتھوں کو بوسہ دے کر آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, کمانے والا اللہ کا پیارا ہوتا ہے, کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے, محنتی اللہ کا چہیتا ہوتا ہے. یہ بات آپ نے فرمائی. اب اندازہ لگاؤ آپ سب ماشاءاللہ اللہ کے چہیتے ہی کی نہیں ہیں, پھر تو الحمدللہ بنگے نا. کیا بننا, کیا بننا بولو. کہاں کہاں الحمدللہ بولنا, وہاں وہاں کیا بننا, الحمدللہ بولنا. جہاں جہاں اللہ اکبر بولنا وہاں وہاں, جہاں جہاں انشاءاللہ بولنا وہاں وہاں انشاءاللہ بولنا. کریں گے بھی انشاءاللہ. ایک صاحب دعا میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت فرما رہے ربنا امین امین آتینا اب دے ابھی مکمل کر دیا اس میں شکر بجا امین یا اللہ امین امین. کیا بولا یا اللہ نہ بولے بدل پانی یا اللہ ہم سب بولے گا بولے امین امین امین. کیا بولا بے شک بولو بھی آمین آمین. کیا ہو رکوع کی تسبیحات طے ہیں, سجدے کی تسبیحات طے ہیں. اسی طریقے سے کون سی دعا میں کیا بولنا, بعض ہوتے ہیں الحمدللہ والی, بعض ہوتی ہے انشاءاللہ والی, بعض ہوتی ہے سبحان اللہ والی, بعض ہوتی ہے انا للہ والی, استغفر اللہ والی. جیسے آپ پوچھیں بھائی آپ کے بیگم کے بارے میں, آپ کے بیگم سے پوچھا گیا یا آپ کے شوہر سے پوچھا گیا بھائی بتاؤ آپ کی بیوی کیسی, کسی نے کہا الحمدللہ. کہا ہمیں بتاؤ آپ کی بیوی کیسی, کسی نے کہا ماشاءاللہ. پوچھا ہاں بھی آپ کی بیوی کیسی, کسی نے کہا سبحان اللہ. کتنے ہوئے تسبیحات, الحمدللہ ناٹ بیڈ, ٹھیک ہے. کیسے ماشاءاللہ ویری گڈ, کیسے سبحان اللہ ویری ویری گڈ. ہو گیا تین پیاری ضرورت درجہ. نیکسٹ سنو, آپ کے شوہر کیسے, آپ کی بیوی کیسی پوچھا گیا. انہوں بولے کیا بولے انا للہ. ان کے بارے میں ایک مصیبت ہے, وہ کیا ہے, اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ کہتے ہیں. تو اس سے پوچھا گیا کیا بات تمہارے شوہر کیسے, انا للہ کا مطلب انہوں نے مصیبت کو اللہ کے واسطے کے بارے میں یاد دیا. مجھے کیسے لا حول ولا قوت الا باللہ, کیسے استغفر اللہ, کیسے اعوذ باللہ. اعوذ باللہ کا مطلب کس کا نام آتا ہے, کس کا نام آتا ہے, اعوذ باللہ. وہ جگہ پر ہمارے شوہر نے لکھ سکتی, وہ جگہ پر کیوں ہر ایک کی زندگی اگر لا حول ولا قوت الا باللہ والی ہے, یا استغفر اللہ والی ہے, یا اعوذ باللہ والی ہے, یا انا للہ والی ہے, تو سب نیت کرو انشاءاللہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے ہماری زندگی الحمدللہ والی بن جائے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. پھر ہماری زندگی ماشاءاللہ والی بن جائے, پھر ہماری زندگی سبحان اللہ والے اللہ بنا دے گا انشاءاللہ. بننے والی ذات کس کی ہے, جو بھی مانگنا ہے اس سے مانگو, جو بھی مانگنا اس سے مانگو, پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ آج ڈائمنڈ جیسے بچے ہمارے بنیں گے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بچوں کو, بیٹا یہ کھلاڑی کی ریچ, یہ میدان تیراج, یہ پہاڑ تیراج, یہ سو پہاڑ آگے کھلاڑی آگے پتھر آگے خبر دکھاؤ گے بچوں کو. ہمارے حد تک بس پتھرے تو انشاءاللہ ہمارے حد تک پتھرے ڈھوئے سو بس. کل کا دن کوئی ملازم آ کر کام کرے ہمارے
کہ ہم شان سے کہہ سکتے ہو میں ڈاکٹر کا بھاؤ رہا ہوں. آپ بابا کیا ہو کیا بھی ماشاءاللہ تمہیں ڈیمن حلیم میں رکھو, تمہارے بیٹے کو ڈیمن بنا رہا ہے. ڈیمن کلینک آنا سنو, ڈیمن لا کالج کہو انشاءاللہ. خالی ڈیمن ہلی کو ڈیمن ہلی تک مت رکھو, ڈیمن لا کالج. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ڈیمن میڈیکل کالج. کیا قصہ کیا بے قصہ, ہمارے گاؤں کا نام ہمارے کوئی سو ڈیمن بیادگار ڈیمن ہلی لگے گا انشاءاللہ. کوئی بعید نہیں. چھوٹے چھوٹے خواب بیٹا یاد ہو تیری میں مر گا تو تو یہ چاٹوں میں مجھے کھانے بجانا, سو یہ چاٹوں میں میرے کبھی دفن کرنا, یہ چاٹوں میں تو جینا چلانا, تیری امی بڑی ہوتی ہے چاٹوں میں. کیا یہ ہاتھوں کا کعبۃ اللہ کا دروازہ کیا کیا جی واٹو 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 بننا ہوگی. سو ہمیں دیکھ یہ جگہ بیٹھ کو یہ الگ چیز ہے. شان سے بیٹا کل کہے گا میرے والد پتھر کا کام کر کو مجھے ڈاکٹر پتھر. اور آپ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں گاؤں والے بچوں میں اللہ نے جو ذہن دیا ہے آپ پتہ نہیں لگا سکتے کتنے یہ لوگ سمجھدار بچے ہیں. ہم یہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے خواب بتا کر ان کو خراب نہ کریں. بڑے بڑے خوابیں بڑے بڑے جگہوں پر بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کرو. بیٹا ان کے سگا بننا, بیٹا ان کے سگا بننا, بیٹا ان کے سگا بننا. ان بچوں کے دل اور دماغ میں کون رہنا کون رہنا علم کے اعتبار سے بڑے, تقوی کے اعتبار سے بڑے, دعوت کے اعتبار سے بڑے, ذمہ دار کے اعتبار سے بڑے, امانت دار کے اعتبار سے بڑے, صحیح کے اعتبار سے بڑے, بزنس مین کے اعتبار سے بڑے, پڑھائی کے اعتبار سے بڑے, ایجوکیشن کے اعتبار سے بڑے, عہدے کے اعتبار سے بڑے. انشاءاللہ سنو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں, کوئی دور نہیں. آج سے 10 سال بعد اللہ پورے ڈیمن ہلی کا تعارف بدل دے گا. یہ بھی ہوگا وہ پتھروں کا گاؤں نہیں. وہ جو بہت زیادہ ڈاکٹر ہے نہیں, وہ سب کچھ وہ ڈیمن بہت گاؤں کو جاتی سر. ارے وہ جو انجینئر کا گاؤں ہے نا, وہ جو علماء کا گاؤں ہے نا, حفاظ کا گاؤں ہے نا. اس طرح ہمارے گاؤں کا انشاءاللہ 10 یا 15 سال صبر کرو, 15 سال صبر کرو. ایک لقمہ کم کر لو, بچوں کو پڑھاؤ, بچوں کو پڑھاؤ, بچوں کو پڑھاؤ. ڈسکریکٹ ہونے نہ دو. ڈسکریکٹ ہر ایک پوچھو کہ کہاں کھاتے پڑے گی 5 تک کی کھاتے پڑے 6 تک کی کھاتے پڑے کیا تم زمین میں جائے گا کہ لوگ کیا 5 تک 6 تک پڑھنے کا زمین میں جائے گا کہ لوگ کیا بھی میں. اللہ تعالیٰ ترقی کے زمانے میں ہمیں پیدا کیا ہے, ہر اعتبار سے ترقی ہے, تو انشاءاللہ ہم بھی ترقی پائیں گے, دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے کریں گے انشاءاللہ بھائی. اس کے لیے آپ حضرات سے میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں. بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر آپ حضرات سے مل کر. سب سے پہلی بات آپ کا گاؤں سن کر رستے میں مجھے سنا ڈیمن ہلی, بڑی خوشی ہوئی. ماشاءاللہ بہن کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں بولو. پھر بھول کے دیکھو ڈیمن ہلی کیا ہے. خوشی ہوئی. میں پوچھا کیا قصہ ڈیمن ہلی کیا قصہ, تو بتایا کہ ایسا ایسا قصہ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سن میں انشاءاللہ گاؤں کوئی معمولی چیز ہے. اس وقت پوری دنیا میں جتنے بڑے لوگ چاہے دین کے ہو یا دنیا کے ہو, سب گاؤں کے ہیں, سب گاؤں کے ہیں. اللہ ماشاءاللہ شہر کے, اللہ ماشاءاللہ شہر کے, لیکن وہ بھی گاؤں کے ہی اولاد ہیں جو شہر میں پیدا ہو گئے. دادا گاؤں کے آگر شہر میں بسے, بچہ شہر میں پیدا ہوا, لیکن اصل کہاں سے شروع ہوا, گاؤں سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس گاؤں میں پیدا ہوئے اسے ام القریٰ کہتے ہیں. مکہ المکرمہ کا پرانا نام کیا, قریوں کی ماں, گاؤں کی ماں. اس گاؤں میں حضور پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو گاؤں میں پیدا ہونے والے اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں, اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں. انشاءاللہ سنیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دور تک پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ بہت دیر تک اللہ آپ کے گاؤں کا نام روشن رکھے گا. اللہ تعالیٰ کی ہوئی بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کے خیر اللہ مقدر فرمائے, ہر طرح کی شر سے اللہ حفاظت
اس وقت میں ہم سب جس ہستی کے منتظر ہیں حضرت شاہ مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم تشریف لانے والے ہیں. ایک سا صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ایک لمحہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ جانا 100 سال اخلاص سے عمل کرنے سے بھی بہتر ہے. اللہ والے تشریف لا رہے ہیں, ان کو ان کے حق میں دعا کیجیے. اللہ حضرت کو صحت نصیب فرمائے, طاقت نصیب فرمائے, ہمت نصیب فرمائے. حضرت کا سایہ ہم سب پر تعدیر قائم فرمائے. حضرت بھی گاؤں کے, میرے دادا بھی اسی گاؤں کے, جس گاؤں کے حضرت ہیں میرا دادا بھی دادی بھی اسی گاؤں کے ہیں. تو ماشاءاللہ اس گاؤں میں اتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, وہ ایک لمبی تاریخ ہے. میں ایسا کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہمارا گاؤں بھی ایک دن اللہ ضرور ایسا دکھائے گا آپ کو کہ آپ کے بچے پورے علاقے کے لیے روشن بنیں گے, پورے علاقے کے لیے چاند بنیں گے, پورے علاقے کے لیے سورج بنیں گے, پورے علاقے کے لیے اللہ کو ستارہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت تشریف لانے کے بعد آپ سے گزارش یہ ہے کہ تمام جتنے ہیں, جتنے بیعت کرتے کیا توبہ, بیعت کرتے کیا, ارے بیعت کرتے کیا, جتنا گناہ میں نے اپنی زندگی میں کیا اس سے میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اچھی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتا ہوں. اسی کا نام بیعت ہے. بیعت کیا ہے؟ توبہ. یہ غلطی مجھ سے ہوئی, توبہ کیسا کرنا بھئی؟ توبہ جتنی پچھلی گناہ ہم سے ہوئے تھوڑی دیر بیٹھ کر ہمیں سوچنا. جوانی سے سوچتے ہوئے آئیں گے تو آپ کو دل میں بات آئے گی جلدی. ان تمام سے توبہ کرنے کے بعد اللہ آئندہ اچھی زندگی گزارنے کی میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. حضرت کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف اور نصیحت پر اگر آپ عمل کریں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو وہ راستہ بتائے گا, وہ سکون اللہ کا کرے گا. مردوں کو بھی, عورتوں کو صرف نیت کرتے ہوئے وہاں بیعت کلمات پڑھنا کافی ہے. رسی پکڑنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندگی میں کسی عورت سے ہاتھ دور کی بات, ہاتھ میں کپڑا دے کر بھی آپ نے لازم نہیں سمجھا کہ بیعت کریں. ایسے ہی زبانی کلمہ آپ پڑھا جا کرتے تھے, بیعت ہو جاتی تھی. عورتیں زبانی جہاں پر ہیں وہیں پر توبہ کریں, استغفار کریں. سب سے پہلی بات عورتوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ پر 4 فرض ہیں. عورتوں پر کتنے فرض؟ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا. نمبر 2 رمضان کا روزہ رکھنا, یہ تو سب پر فرض ہے سب پر. نمبر 3 شوہر کی عزت کرنا. اذا سلت خمسها وسام شهرها سنائے گا اللہ ہمارے کاروبار کو نہیں سنائے گا. اور حالات کسی کے سامنے مت سنایا کرو, کوئی بھی جس کے پاس آپ حالات سنا رہے ہیں وہ اس سے بڑے حالات میں ہیں. حالات کسے سنانا بولو؟ ارے کسے سنانا؟ جو ذات حالات کو حل کرنے والی ہے اس ذات کو سناؤ, اللہ انشاءاللہ حالات سب حل کرے گی. اللہ تعالی ہم نے صحیح کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میں حضرت تشریف لا رہے ہیں قریب میں, تب تک میں وہ نعت پڑھے سو حافظ صاحب ماشاءاللہ بہت بہترین نعت پڑھے. کون ہیں آپ ہیں؟ آئیے آئیے. حافظ ریاض صاحب ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ان کی نعت سن کر. آپ کے سامنے وہ ایک نعتیہ کلام پیش کریں گے, غور سے سنیں, پھر انشاءاللہ حضرت آنے تک استغفار کرتے رہیں. کیا کرتے رہیں بھائی؟ استغفار کرتے رہیں. انشاءاللہ حضرت آنے کے بعد فوراً حضرت انشاءاللہ کچھ مختصر نصیحت فرمائیں گے, پھر توبہ کرائیں گے, پھر اس کے بعد بیعت کرائیں گے. اس وقت میں سب مل کر بیعت کریں, پھر حضرت دعا کرائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا. بس ایک نعت پڑھ دیجیے بھائی, کوئی باہر نہ جائے, اتحیات چھوڑ کر باہر